الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين وقال الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہماری گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں متعلق چل رہی تھی، تو محبت کا نواں تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا غم دل کے اندر ہو۔ الشفقۃ علی امتہ وسعی فی مصالحہم کما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے محبت و شفقت تھی، تو جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی وہ بھی امت کے لیے رؤوف الرحیم ہوگا، اس کے دل میں بھی امت کا غم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو امت کا غم تھا، تو جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہوگا تو اس کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں بھی امت کا غم جائے گا، اس کو بھی جو ہے وہ امت کی فکر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ امت کے غم میں ان کا دل جو ہے غمزدہ رہا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی سچی دلیل یہی ہے کہ ہمارے دل کے اندر بھی جو ہے وہ امت کا غم موجود ہو۔ اس کے متعلق حدیث سن لیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، الا اخبرکم عن اقوام لیسوا بانبیاء و شہداء، میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ نہ وہ انبیاء ہوں گے اور نہ وہ شہداء ہوں گے۔ یغبطہم یوم القیامۃ الانبیاء والشہداء بمنازلہم من اللہ عز وجل علی منابر من نور یکونون علیہا۔ مگر قیامت کے دن انبیاء اور شہداء اللہ کی طرف سے ان کی بلندی درجات پر رش کر رہے ہوں گے اور نور کے ممبروں کے اوپر ہوں گے۔ کہ میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ نہ وہ انبیاء ہوں گے اور نہ وہ شہداء ہوں گے، مگر قیامت کے دن انبیاء اور شہداء اللہ کی طرف سے ان کے بلندی درجات پر رش کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات ہے، اور نور کے ممبروں پہ ہوں گے۔ قالوا ومن ہم، صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا، قال الذین یحبون عباد اللہ الی اللہ ویحبون اللہ الی عبادہ، وہ لوگ جو بندوں کو اللہ کا محبوب اور اللہ کے بندوں کو اور اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہوں گے۔ وہ لوگ جو بندوں کو اللہ کا محبوب اور اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہوں گے۔ وہم یمشون علی الارض نصحاء، اور ناصح بن کر زمین کے اندر چلتے ہوں گے۔ قال قلنا یحبون اللہ الی عبادہ اللہ فکیف یحبون عباد اللہ الی اللہ۔ صحابی عرض کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ کو بندوں کا محبوب بناتے ہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بناتے ہیں؟ اللہ کی محبت کا تذکرہ تو ہم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اس کی تلقین بھی کرتے ہیں، لیکن بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بناتے ہیں؟ یہ سوال کیا صحابہ نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال یأمرونہم بحب اللہ وینہونہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ لوگ امر کرتے ہیں اللہ کی محبت کا اور ان کو گناہوں سے منع کرتے ہیں۔ تو اس لیے کہ جو گناہوں سے بچے گا، اللہ کی فرمانبرداری کرے گا، وہ اللہ رب العزت کا محبوب بن جائے گا۔ ظاہر سیدھی سی بات ہے، جب آپ گناہوں سے بچیں گے، سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، سنت 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 اور سنت، اپنا طریقہ نہیں۔
جس طریقے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کر کے ہمیں دکھائی، زندگی گزار کے وہ چلے گئے، زندگی گزارنا سکھایا، اس طریقے پہ چلیں گے تو آٹومیٹکلی وہ اللہ کے محبوب بنیں گے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر امت کا غم انتہا درجے کا تھا، اسی کو محبت کہتے ہیں۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ لوگوں سے پوچھیں تو جواب ملے گا اپنی غرض کو پورا کرنا، اپنے مقصد کو پورا کرنا۔ چنانچہ دنیا کی جتنی محبتیں ہیں نا، جتنی بھی محبتیں ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے۔ بھلے ماں باپ کی محبت ہو، اولاد کی محبت ہو، میاں بیوی کی محبت ہو، بھائی بھائی کی محبت ہو، حتیٰ کہ استاد شاگرد کی محبت ہو، وہ بھی غرض سے خالی نہیں ہوتی۔ شاگرد کو غرض ہوتی ہے کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے، یہ مجھے علم دے گا، علم کی غرض ہے پیچھے۔ استاد کو غرض ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ ہم یہاں پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ اللہ راضی ہوگا ہم سے، تو یہ غرض ہے نا پیچھے بیٹھنے کی۔ اسی طرح ماں باپ کو بھی غرض ہوتی ہے کہ یہ بچے جو ہیں کل کو بڑے ہوں گے تو ہمارا بڑھاپے میں سہارا بنیں گے، تو ہر محبت کے پیچھے غرض ہے، لیکن ایک محبت ایسی ہے جس کے پیچھے غرض کوئی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ 14 سال پہلے ہم پیچھے چلے جائیں، اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سجدہ ریز ہیں، اور اتنا لمبا سجدہ کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ان کو گمان گزرا کہ کہیں آپ ان کی روح پرواز نہ کر گئی۔ ادب کے ساتھ قریب ہوتی ہیں اور انگوٹھے کو ہلا کے دیکھتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سجدے میں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ربی امتی، یا ربی امتی۔ کیوں رو رہے ہیں؟ کس کے لیے رو رہے ہیں؟ امت کے بخشے جانے کے لیے رو رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ امت کے بخشے جانے سے آپ لوگوں کے درجات بلند ہونے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی جو ہے وہ آپ لوگوں کو رضا کا پروانہ دے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ فتح کے اندر، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو جس کو رضا کا پروانہ مل گیا ہو، بخشش وجوری مل گئی ہو، وہ کیوں امتی امتی کہہ رہا ہے؟ کیوں ہمارے لیے وہ پریشان رہتے تھے؟ آپ روضہ رسول پہ چلے جائیں، وہاں ایک آیت لکھی ہوئی ہے، وہاں حدیث لکھی ہوئی ہے، اور اس حدیث کو پڑھ کے دل کو بڑا تسلی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں حدیث کا ترجمہ کہ مفہوم اس کا عرض کرتا ہوں، ایگزیکٹ الفاظ تو یاد نہیں، کہ قیامت والے دن میری شفاعت میرے امت کے کبیرہ گناہ کرنے والے لوگوں کے لیے ہوگی۔ کان علی المؤمن رؤوف الرحیم، وہ مومنین کے ساتھ رؤوف بھی تھے، رحیم بھی تھے۔ اسی بنا پر مطلب دعا کی، 23 سال تک جو ہے وہ دعا کی۔ ہم کوئی ایسا بندہ نہیں دکھا سکتے، کوئی ماں باپ آپ ہمیں ایسا نہیں دکھا سکتے جو 23 سال تک اپنی اولاد کے لیے روتا ہو۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا وقت قریب تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، وہاں کے ادب سے عرض کیا کہ اللہ علیہ وسلم باہر ملک الموت جو ہے کھڑے ہیں، اور اندر جو ہے وہ آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ پوری دنیا جب سے بنی ہے کبھی ملک الموت جو ہے اجازت لے کے نہیں گئے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جو ہے وہ اجازت چاہتے ہیں کہ میں اندر داخل ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد فرمایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اللہ سے پوچھ کے آئیے کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے جواب میں فرمایا کہ ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس بات کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات سے راضی ہو گئے۔ تو آخری وقت میں بھی امت کا غم جو ہے وہ دل کے اندر تھا، تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم امت کا غم جو ہے دل کے اندر بٹھائیں کہ امت کس حال کے اندر ہے۔
ہم اپنے ارد گرد اپنی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی فکر کریں. ہم نے دوزخ سے بچنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، ان کو نیکی تلقین کریں. ہم سیرت کے درس میں پڑھ رہے تھے کہ شروع میں اسلام کیسے پھیلا. اللہ اکبر کبیرہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی تھی، 40 سال کی عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوئی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو کیسے پھیلایا؟ 3 سال تک پوشیدہ تبلیغ کی. کیسے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لوگوں کو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو جا کے اپنی اہلیہ کو جا کے بتایا. اللہ اکبر. اور اہلیہ فوراً ایمان لے کے آ گئی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. آپ کردار دیکھیں اس میں کتنا پیارا تھا کہ اہلیہ کو جا کے بتایا اور اہلیہ ایمان لے کے آ گئی. ہاں آپ سچ کہتے ہیں. پھر اپنے دوستوں کو بتایا، وہ بھی ایمان لے آئے، بچے بھی ایمان لے آئے، قریب کے لوگ ایمان لے آئے. تو جو کچھ سیکھتے تھے، جو کچھ یعنی کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اپنے اخلاق کے ساتھ سے متاثر کیا. حتیٰ کہ دشمن بھی اس باتیں قائل تھے کہ وہ آپ صادق الامین کہا کرتے تھے. تو ہم بھی اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو بہت چمکائیں، اس پہ محنت کریں. ہمارے حلیے سے، ہمارے باتوں سے، ہمارے بیہیویئر سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو چاہتے ہیں، ہم آپ کی امتی ہیں. ظاہر ہونا چاہیے. پھر لوگ بھی آئیں گے. پھر آپ کے دل کے اندر سے بات نکلے گی اور لوگوں کے دل پہ جائے گی، اور لوگ بھی آپ کی بات کو مانیں گے. آپ کے گھر والے بھی مانیں گے، بچے بھی مانیں گے. جو کچھ آپ لوگ سیکھتے ہیں وہ جا کے آگے سکھائیں. اور امت کا جو غم ہے وہ انسان کے دل کے اندر ہونا چاہیے کہ ہماری اس امت کے لیے آپ نے اتنی فکر کی، تو ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں. اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی امت کا جو ہے غم دل کے اندر رکھیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلم کے حال کے اوپر رحم فرمائے. ہماری حالت اس وقت ابتر ہو چکی ہوئی ہے کیونکہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں آپ سے پکی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.